الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سپیڈ سلو ہی رہن دو، سپیڈ سلو ہی رکھنا ہے، نارمل کام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فرما دیجئے پکڑو انہاں دے مالاں چو صدقہ تاکہ اے گناہاں تو پاک ہو جائیں. وصل علیہم اور محبوب سونیا انہاں اپنے پروانے واسطے رب کولو دعاواں کر دے رہا کرو. ان صلاتک سکن لہم بے شک تواڈا انہاں واسطے دعا کرنا انہاں واسطے بڑائی اطمینان اور سکون دا سبب بنے گا. واللہ سمیع علیم. اور اللہ تعالیٰ سننے والے سب کو جاننے والے نے. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا دے اندر لوگ اس چیز دا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ فلاں شخصیت نے، فلاں ہستی نے ساڈے واسطے دعا فرمائی ہے، کسے واسطے کوئی محدث، کوئی مجدد، کوئی ولی، کوئی کتب دعا کردے ہے، بندہ بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے جناب میرے واسطے فلاں علامہ صاحب نے دعا فرمائی ہے، کوئی آندہ ہے جی میرے واسطے فلاں شیخ الحدیث صاحب نے دعاواں فرمائیاں نے۔ آج لوگ بطور فخر یہ چیزاں بیان کردے نے، جی ساڑھے فلاں بچے دا نام فلاں اللہ دے ولی نے رکھے ہے، بچے دی پیدائش تے فلاں علامہ صاحب تشریف لے آئے جی انہاں اے دعاواں فرمائیاں۔ کوئی آندہ ہے جی حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب نے میرے واسطے دعا فرمائی ہے، کوئی آندہ ہے جی میرے واسطے مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی ہے۔ ایسے لوگ ملتے نے سانوں جڑے آندے نے جی میں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کو دعاواں لیندا رہا، کوئی آندہ جی میں چینیا والی جا کے حضرت علامہ شہید دے پیچھے جمعے ادا کردہ رہا، حضرت علامہ صاحب کو دعاواں کرواندہ رہا، کوئی آندہ جی میں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیہو پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ عبداللہ شیہو پوری رحمت اللہ علیہ جی اسی شیہو پورے جا کے بتی چوک جمعہ ادا کرتے رہے، حضرت حافظ صاحب کو دعاواں کرواندے رہے۔ ہاں ہاں میں سمجھنا اے بڑا اعزاز ہے، کسے عالم دین کو دعا لینا اے بہت بڑا اعزاز ہے، پر صدقے جاواں انہاں لوگاں دی عزت عظمت کیا کہنے، اور جنہ واسطے دعاواں بھی کیتیاں نے تے آمنہ دے لال نے کیتیاں نے، جنہ واسطے دعاواں، یہ آواز صاف کرو یار، جنہ واسطے دعاواں خود محمد مصطفیٰ نے کیتیاں صلی اللہ کیا دو صلی اللہ علیہ وسلم، خود رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنہ واسطے دعاواں کیتیاں انہاں لوگاں دی عزت عظمت دے کیا کہنے۔ آج دس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر میں انتہائی مختصر وقت اندر یہی بات کرنا چاہنا کہ کیڑے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہ نے مصطفیٰ کو دعاواں لیاں نے، جنہ واسطے آمنہ دے لال علیہ السلام دعاواں فرماندے رہنے، اور اس بات دا آرڈر خود رب العالمین نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، تھوڑی جی کو کھول دو، تھوڑی جی نا بات کی سیٹ کر دو ایک جگہ یار۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماتے نے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ واللہ سمیع علیم۔
رب العالمین خود اپنے مصطفیٰ نو آرڈر فرما رہا نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی میں رب العالمین کہہ رہا ہوں سبحان اللہ میں رب کہہ رہا ہوں میں رب العالمین پیغام دے رہا ہوں صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم سونے آجڑے توڑے منن والے نے آجڑے توڑے اردہ گرد رہن والے توڑے چانے سارتے غلام نے اے میرے سونے محبوبہ میں رب کہہ رہا ہوں صلی علیہم سونے اینا واسطے رب کولوں دعا کر دے رہا کرو اینا اپنے منن والے واسطے اللہ کولوں دعا کریا کرو اے توڑے نال پیار کر دینے سونے اے توڑے نال محبت کر دینے اے اللہ دے دین واسطے خرچ کر دینے اللہ دے راوے چو قربانیاں دین دینے تے توڑا حق بندہ وصلی علیہم سونے اینا واسطے دعاواں کر دے رہا کرو ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم تو اڈا دعا کرنا انہا واسطے سکون دا سبب بن جائے گا اللہ اللہ پروانیوں قرآن دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے غلام واسطے دعا فرمائیاں نے اور میرے پاک نبی دی ہستی او عظیم ہستی ہے میرے نبی دے منہ نکلیاں گلاں رب واپس نہیں لوٹایا کر دے میرے نبی دے منہ نکلیاں گلاں عرش والا پوریاں فرما دیندہ میرے پاک نبی دے چکے ہوئے ہتھانو عرش والا رب کدے خالی نہیں موڑیا کردار ایند نا صحابہ تشریف فرمان ایند جمعہ دا دن میرے آقا ممبر تے تشریف لے آئے نے اللہ دے پاک نبی ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سامنے صحابہ دا جم کٹار تے صحابہ دا جم غفیر نظر آ رہا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک نہ سامنے اسے ابھی آئے تے مجمع چے کھڑے ہو کے کہن لگے آقا دعا کر دیو بارش نہیں ہون ڈئی سونیا جانور پریشان نے انسان پریشان نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا کرو ہاں کہ اللہ ذوالجلال والی کرام بارش نازل فرما دے وے صحابہ پریشان نے مسلمان پریشان نے اور جانور پریشان نے دعا کر دے ہو اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے صحابہ دے نے آمین آندے لال علیہ السلام نے انج ممبر تے کھلوتے آئے میرے نبی نے آسمان دی طرف ہاتھ چوک لینے فرمان دینے اللہم اسکے عبادکا و بہائمکا وانشر رحمتکا و آہی بلدکا المیت عرش والے عرب پر اپنی رحمتان دی بارش نازل فرما دے صحابان دینے جدو نبی پاک نے ہاتھ چکے نے تے فل دوپہر دی گرمی لگی ہے ہاتھ نبی نے آسماناں ور چکے نے تے اللہ نے بارشاں نازل فرما دیتیاں نے ہاتھ مصطفیٰ نے تان چکے نے اللہ نے آسمان تو بارش نازل فرما دیتی ہے اللہ اے جمعہ دا دن بارش ہوندی رہی ہے ہفتے دا دن بارش چلتی رہی ہے اتوار سوموار منگل بدھ اگلا جمعہ آ گیا تے پھر صحابہ مسجد آ کے بیٹھے ہیں تے پورا ہفتہ 7 دن مسلسل بارش چلتی رہی ہے
صحابی نا انج مجمع چ اٹھ کے کھڑے ہو گا کہن لگے سونیو ساڑے نال بتیری ہو گئی ہے رب نو آکھو ہن پاس کر چھڑے ساڑیاں لوڑاں پوریاں ہو گئیاں نے ساڑیاں لوڑاں پوریاں ہو گئیاں نے دعا کرو اللہ بارش روک لوے اے میرے آقا علیہ السلام نے پھر آسمان دی طرف ہاتھ چکے نے فرماندے نے اللہم حوالینا اینج نا صحابہ دے نے نبی پاک نے اینج ہاتھ دی انگلی دا نال اشارہ اینج اسمان بل کر کے نا اللہم حوالینا ولا علینا اے میرے اللہ اللہ ساتھیاں تے لوڑاں پوریاں ہو گئیاں نے عرشہ والے ربا جتھے بارشاں دی لوڑے اللہ بارش ادھر نو لے دا صحابہ نے اسی اپنی آنکھاں منظر تک آئے اللہ ذوالجلال دی قسم اند لگدا سی پورا مہینہ بھی بارش ہوندی رہ گی بدل ہی بدل چھائے نے پورے مدینے تے بدل چھائے نے انج لگدا سی پورا مہینہ ہی بارش ہوندی رہ گی پر جد اللہ دے پاک نبی نے آسمانہ وال ہاتھ چکے نے جدر جدر نبی دی انگلی دا اشارہ جاندہ گیا بدل ادھر ہی نس دے گیا جدر جدر نبی دی انگلی دا اشارہ گیا بدل ادھر ہی نس دے نظر آئے اللہ اللہ وصلی علیہم سونیا انہاں واسطے دعا کریا کرو میرے نبی دیاں دعاواں میرے پاک پیغمبر دیاں دعاواں جنہاں نو میرا رب اپنی رحمت نال قبول فرما لیندا ہے آئیے ذرا غور فرما دیا جانا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے اور نہ تے روضہ پاک تے کروڑا رحمتان دا نزول فرما دینا اور ساڑھے والو کروڑو عربو خربو درود و سلام دیا بارشاہ نازل فرما دینا پروانیوں قرآن دیو آئیے ذرا نوٹ فرما دیا جانا رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ دے صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کیا دو رضی اللہ تعالی عنہ عمر 6 سال ہے کنے سال ہے سارے بولو کنے سال ہے عمر 6 سال جناب عبداللہ ابن عباس دیئے کہنے لگے میرے دل چ شوق پیدا ہویا کہ میں آمنہ دے لال دی نماز تہجد ویکھاں 6.5 سال دے بچے 10 سال دے بچے جڑے نے انہاں نو خیر نہ ہے واٹس اپ چلان تو ہی فرصت نہیں ملتی ہے یا جناب فیس بک چلان تو ہی ٹائم نہیں ملتا ہے ابا موبائل چلان لگدا نا تے نکا جہا منڈا ہوندا ابا تینوں نہیں پتا لیا میں تینوں کھول کے دینا واٹس اپ کیویں کھولدا ہے ہن بچے ابے نالو آگاں گزر گئے نے یہ جدید دور آ گیا ساڑھے حالات بدل گئے نے 6 سال دی عمر جناب عبداللہ ابن عباس دیئے کہنے لگے میرے دل وچ شوق پیدا ہویا میں مصطفیٰ دی نماز تہجد ویکھاں تے میں سوچیا بھئی ہن ویکھاں کیویں نبی علیہ السلام نماز تہجد گھر ادا فرمایا کر دے سن 6 سال عمر حضرت عبداللہ بن عباس دی کہنے لگے میں اجے سوچن دیا انہاں دناں دے اندر میری خالہ
سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماں جی میمونہ دا نکاح نبی پاک نال ہو گیا سبب بن گیا تے میں ایک دن عرض کی تھی خالہ جی اللہ دے پاک نبی نے تواڈے گھر کس دن ٹھہرنا میرے نبی دیاں 11 بیویاں سن نبی پاک نے فاریاں مقرر کی تیاں نے آج میں عائشہ دے گھر ٹھہرنا آج میں حفصہ دے گھر ٹھہرنا آج میں میمونہ دے گھر ٹھہرنا آج میں ماریہ قبطیہ دے گھر ٹھہرنا آج میں حفصہ دے گھر ٹھہرنا پیغمبر نے فاریاں مقرر کی تیاں نے تے حضرت عبداللہ دے نے میں پوچھے خالہ دی جدن اللہ دے پاک نبی تواڈے گھر تشریف لے آؤنا تے مینوں دسے آج موقع مل گیا آمنہ دے لال سیدہ میمونہ دے گھر تشریف فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس آندے نے میں آمنہ دے لال علیہ السلام دے گھر ٹھہر گیا رات دا ٹائم ہے میرے نبی تہجد واسطے اٹھنا ہے تے عبداللہ بن عباس جڑے نے 6 سال دا بچہ ہے انہاں میرے نبی واسطے پانی دا لوٹا بھر کے رکھیا ہے تے نال نبی پاک واسطے جائے نماز دا انتظام فرمایا قادے واسطے محبوب اٹھن گے تے نماز تہجد ادا کرنگے حضور علیہ السلام عشاء تو بعد کچھ دیر آرام فرما کے آپ اٹھے آپ نے وضو فرمایا پیغمبر علیہ السلام جائے نماز دے آگانے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ اللہ دی عبادت کرن لگ پہ حضرت عبداللہ دے نے میں نبی پاک دا رکوع بھی تک دا رہا ہوں میں نبی پاک دے سجدے بھی تک دا رہا ہوں میرے نبی کنہ لمبا قیام فرما رہے ہیں اچھا 2 نفل پڑھ کے نا نبی علیہ السلام آقا پھر آرام فرمان لگ پہ کچھ دیر بعد میرے آقا پھر اٹھ بینے آپ نے پھر وضو فرما لیا میرے پیغمبر علیہ السلام پھر آکے نفل ادا کرن لگ پہنے حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے میں بھی اٹھ پیا میں بھی اٹھ کے وضو کر لے آئے تے میں پیغمبر علیہ السلام دے میں سجے پاسے آکے کھڑا ہوں میں کھبے پاسے مصطفیٰ علیہ السلام دے آکے کھڑا ہو گیا جتھے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہا سننا میں آقا دے کھبے پاسے آکے کھلو گیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا نماز پڑھ دیا اینج نا پچھوں دی ہاتھ کر کے اینج میرے کان تو پکڑے آتے مینوں سجے پاسے کھڑا کر لے بچے سننا اے جناب پچھوں دی ہاتھ پا کے میرے کان تو پکڑ کے تے مینوں کھبے پاسے کھلار لے سجے پاسے کھڑا کر لے آئے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے میں دائیں طرف کھڑا ہو گیا میں آقا دے نال نماز پڑھن لگ پیا تے میرے پیغمبر نے قیام کڈا لمبا فرمایا سبحان اللہ حضرت عبداللہ فرماندے نے نبی پاک نے سورہ بقرہ مکمل پڑھ دیتی ہے 2.5 پاریاں دی سورہ بقرہ مکمل سورہ بقرہ دی تلاوت فرما دیتی ہے آپ بقرہ دی تلاوت تو فارغ ہوئے تے اگے نبی نے سورہ نساء شروع کر دیتی ہے نساء بھی مکمل ہو گئی میرے آقا پھر پیچھے ہٹے آپ نے سورہ آل عمران شروع فرما دیتی ہے اور ایک رکعت وچ میرے نبی نے کوئی 5.5 پارے قرآن پڑھ چھڑیا ہے ایڈا لمبا قیام سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایڈا لمبا قیام فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال کھڑا میرے آقا علیہ السلام پھر لیٹ گئے آپ پھر اٹھے میرے آقا علیہ السلام نماز واسطے کھڑے ہون لگے پانی میں بھر کے رکھ دیتا ہے لوٹا بھرے ہے جائے نماز دا انتظام حضور دی نماز دا مکمل انتظام کیتا ہے تے میرے آقا جدو تیسری مرتبہ لیٹ کے اٹھے نا آپ فرماتے نے میمونہ جی آقا
اے کنے پانی بھر کے رکھے آئے آ کون انتظام کردہ ہے تے فرما دیا نے اللہ دے نبی جی آ جڑا بچہ نہیں آیا عبداللہ بن عباس اے تو اڈی تہجد دا سارا انتظام اج کرن دیا دے میرے آقا علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس نو پکڑیا تے اپنے سینے نال لال ہے واہ خوش نصیبو اللہ نے توانو کیسے موقع عطا فرمائے نے حضرت عبداللہ نو نبی پاک نے سینے نہ لایا تے نال میرے آقا علیہ السلام نے آسمانہ دی طرف نگاہاں چکیاں نے فرماندے نے اللہ ہون دعا کرن لگے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ الکتاب ایک روایت لفظ نے اللہم علمہ الحکمہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عرشاں والے ربا عبداللہ ابن عباس نو قرآن دا علم بھی عطا فرما دے تے حدیث دا علم بھی عطا فرما دے اے میرے اللہ میرے عبداللہ نو مفسر قرآن بنا دے تے اللہ ذوالجلال دی قسم پھر واقعاتانی میرے پیغمبر دیاں دعاوانو اللہ نے قبول فرمایا اوہ 12 سال دی عمر ہوئی جدو نا حضرت عبداللہ دی 12 سال دی عمر اندر اللہ نے جناب عبداللہ نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے یہ ساری برکت تے مصطفیٰ دی دعا دی برکت ہے کی وجہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ سبحان اللہ سونے آئے نواستے دعاواں کر دے رہا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ اپنے منن والے واسطے قدم قدم تے دعاواں فرمایا کر دے سونے آئے تو اڈیاں خدمتاں کر دے نے تو اڈے چان والے تو اڈے نال پیار کر دے نے تسی اینا واسطے دعاواں کریا کرو وَصَلِّ عَلَيْهِمْ حضرت مادی ام سلیم سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہو رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دی صحابیہ نے مادی ام سلیم نے نا ایک بکری رکھی ہے گھر دے اندر ہائے ہائے سبحان اللہ دودھ شود استعمال کر دیا نے تے روزانہ نا بیبیاں دی عادت ہوندی ہے کئی بیبیاں صرفہ واہ کر لیندیاں نے تے کئی آندی نے چلو کوئی گال نہیں میاں صاحب جو ہے نے کمان آلے اللہ زندگی رکھے لئی آؤں گے تے کھاندے پیندے رہاں گے حضرت ماں دی ام سلیم نا بکری رکھی ہے تے تھوڑا تھوڑا دودھ جمع کر کے انہوں جمع لیندیاں نے کھٹا لا کے جمع دیاں نے تے پھر انہوں رڑک لیندیاں نے تے کیوں کڑ لیندیاں نے کیوں جمع کرن دئی ہے حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تے جیک ڈبا لے کے نا ڈبے ویچ تھوڑا تھوڑا کیوں جمع کرن دئی ہے روزانہ جنہ کو نکل دے جمع کری جاندیاں نے کادے واسطے ویچن واسطے نا ویچن واسطے نہیں ہے اور جامعہ ربانیاں چاؤن والے ہو ماں ام سلیم ویچن واسطے کیوں نہیں تیار کرن دئی اور دیسی کیوں جمع کرن دئی ہے کادے واسطے جدن ڈبا پھر جائے گا میں مصطفیٰ نو دے کے آوانگی
جدن ڈبا بھر جائے گا میں آمنہ دے لال نو دیسی کیوں کھلاواں گی تے بالآخر کیوں دا ڈبا بھر گیا ہے تے ماں دی ام سلیم نے انج کیوں دا ڈبا اٹھایا ہے تے لے آکے نا اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نو پیش کر دیتا ہے سونیا اے تھوڑا تھوڑا کر کے میں جمع کیتا ہے تے ارادہ کیے حضور سانو دین سناندے نے سارا دن لوکاں نو قرآن سناندے نے واض و نصیحت کردے نے تے حضور دی ظاہر بات طبیعت دے اندر نکاحت بھی ہوندی ہے تے دیسی کیوں حضور کھان گے تے اللہ سانو اجر عطا فرمان گے کیوں دا ڈبا لے آ دیتا ہے حضور میرے والو تحفہ قبول فرما لو آقا فرمان دے نے ام سلیم تو ٹر جا تے ڈبا میں تینوں پہنچا دیاں گا حضور آپ نے آرڈر فرمایا بھئی کیوں کٹ لو گھر والیاں کیا تے ڈبا خالی کر دیو تے مکمل نہ خالی کرے آدھے تھوڑا جنہ کیوں ڈبے دے ویچ رہن دے آدھے اینڈ تے تھوڑا جنہ ڈبے چ رہن دیو باقی کٹ لو گھر والے انجی کیتا نبی علیہ السلام نے وہ خالی ڈبا پکڑیا آپ نے او دے ویچ برکت دی دعا فرما دیتی ہے ڈبا پھڑیا او دے ویچ برکتیاں دعا فرما دیتیاں حضور فرما دے نے خالی ڈبا جاؤ ام سلیم نو دے کے آؤ یہ بچہ لے کے یا خادمہ لے کے ام سلیم کل چلی گئی ہے ام سلیم نے انجا ڈبا پکڑیا نا کیوں والا تے کیوں تے اتوں دی ڈلن دیا کیوں اتوں بھی اچھلن دے بی بی حیران رہ گئی وہی شاید حضور نو پسند نہیں آیا کیوں انہی قدمہ تو واپس آ گئی عرض کر دیئے سونیو میں بڑی محبت محنت نال کیوں تیار کیتا ہے کیا تو انو پسند نہیں آیا واپس کر چھڑیا دے فرمایا کی ہویا ہے سونیا میں جمیں پریا کلیا سی نا کیوں اونج دا اونج پریا ہی تو سامنو واپس کر دیتا ہے میرے نبی مسکرا پہ برکتاں عرش والے نے فرما دیتیاں نے حضور سمجھ گئے آپ فرما دینے ام سلیم نام پریشان ہومی آقا پریشانی دی گالتے ہے وے تُساں کیوں واپس کر چھڑے ہے فرمایا نہیں ام سلیم تُسی ساڑھا تیان رکھے آئے عرش والے نے تو اڈا تیان رکھے آئے تو ساڑھا خیال کیتا ہے کائنات دے رب نے تو اڈا خیال کیتا ہے اوے نبی نے دعا فرمائی ہے اللہ نے خالی ڈبے نو کیوں نال بھر دیتا ہے اللہ گل کی ہے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ سونیا انہا واسطے دعا ماں کر دے رہا کرو اللہ اللہ میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام ایک موقع تے نا آپ ایک سفر دے اندر تشریف لے جا رہے ہیں میں گل مقامہ ایک سفر دے اندر نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ نال نے 1700 دا لشکر کنے سو 1700 صحابہ دا لشکر نبی علیہ السلام دے نال آقا ایک سفر دے تشریف لے جا رہے ہیں جگان دے پیر علیہ السلام دے صحابہ نو پوکھ لگی ہے ایک صحابی آئے حضور اب دیکھو نا پیڑ تے پتھر بننے نے آقا پوکھ بڑی لگی ہے سفر نہیں کیتا جا رہا جگان دے پیر علیہ السلام نے آپ فرما دینے تے تو ایک پتھر بننے تے محمد نے 2 پتھر بننے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو بھوک لگی ہے آپ فرما دینے صحابیو بھئی کسے کوئی کھان نو چیز ہے وے صحابہ خاموش نے ایک صحابی کھڑے ہوئے حضور میرے کو تھوڑیاں جیاں کھجورہ ہے نے فرمایا کڑھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی
کہہ دیو رضی اللہ تعالی حضور میرے کو تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے آپ نے نا اونا دے توشہ دان چو کھجوراں کڑیاں فرمایا کنیاں کھجوراں نے 1 2 4 5 گنیاں ٹوٹل 21 کھجوراں نے کنیاں کھجوراں نے سارے بولو کنیاں کھجوراں نے ٹوٹل 21 کھجوراں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایند نا اپنی مبارک چادر لے کے نار ایند میرے پیغمبر نے چادر زمین تے بچھا دیتی ہے تے حضور نے نا ایند کھجوراں 21 کھجوراں میرے آقا علیہ السلام نے ایند اپنے ہتھاں وچ رکھ لئیاں نے تے نبی نے برکت دی دعا فرما دیتی ہے گل دعا دیئے مصطفیٰ دی دعا آج میں نبی پاک دی دعا دائی گل تذکرہ کرنا چاہنا اے دے کھجورہ ہتھانچ رکھیا نے نبی پاک نے برکت دی دعا فرمائی ہے تے ایسنا چادر دے 21 کھجورہ نبی پاک نے رکھیا نے صحابہ کنے نے بولو کنے نے سارے بولو کنے صحابہ نے 1700 تے کھجورہ کنیا نے 21 کھجوراں نے میرے آقا فرما دینے ابو ہریرہ سارے صحابہ نو کہو آگے کھجوراں دا ناشتہ کر لو صحابہ نا 10 دیاں ٹولیاں بن کے اگے آؤں ڈینے تے رج کے کھجوراں کھان ڈینے تے صحابہ دینے اسی اپنیاں اکھانال منظر تک کے آئے کھجوراں مکنیاں تے کتھے رہ گئیاں اساں کھائی جا رہے ہیں تے کھجورا اچھل کے کپڑے چو بار بیاں ڈگ دیاں نے انی برکت ایسی رحمت رب نے فرمائی ہے تے سارے صحابہ نے کھجورا کھا لیاں تے کپڑا کھجورا نال پریا ٹھیر لگا پہ ہے حضرت ابو ہریرہ آگے آئے حضور آدھیڑیاں کھجورا ود گئیاں نے اے میل اللہ فرمایا اپنیاں 21 کڑ لا اپنیاں 21 گن کے کڑ لا جیڑیاں دیتیاں سہی ساریاں نہیں دینیاں حضرت ابو ہریرہ نے 21 کھجوراں کڑ لہیاں نے تے کہن لگے سونیو ہے تے 21 نے پر انہاں وچ ہن برکت دی دعا تے فرما دے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایند 21 کھجوراں اپنے ہتھاں وچ رکھیاں نے تے میرے پیغمبر نے آسماناں دی نگاواں چکیاں نے عرشاں والے ربا ابو ہریرہ دیا کھجوراں وچ برکتاں فرما دے دعا مصطفیٰ دی ہو گئی ہے حضرت ابو ہریرہ آندے نے 21 کھجوراں نبی کو لو دعا کروا کے میں اپنے تھیلے وچ اپنے توشہ دان وچ پا لئیاں نے تے حضور فرماندے نے ابو ہریرہ اے توشہ دان تے تھیلا جیڑا نا انو خالی نہ کری انو چاڑی نا بس جنی کو لوڑ پوے گی بسم اللہ پڑھ کے وچ ہاتھ پا دیا کری کھجورا جنیاں کڈیں گا اونیاں اللہ اور پیدا فرما دے گا حضرت ابو ہریرہ نے میں تقریباً 27 سال میرے کو تھیلا رہے ہے تے 27 سال میں او دے چو کھجوراں کڈ کے کھاندا رہے ہیں یہ جامعہ ترمذی دی صحیح حدیث ہے 27 سال میں کھجوراں کڈ کے کھاندا رہے ہیں اور ایتھے ہی بس نہیں فرماندے نے اس تھیلے وچوں نا 200 من کنے 200 من کھجور اس تھیلے چو کڈ کے میں اللہ دے راج صدقہ بھی کیتیاں نے کھجوراں پھر بھی نہیں مکی اللہ گل کیے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ دعا مصطفیٰ دیئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دعا مانے رب میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں دعا مانو اپنی رحمت نال شرف قبولیت عطا فرما دیں دینے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دیا دعاواں آپ نے جو اپنی زبان چو فرما دیتا ہے، اور جدوں بھی میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ اپنے رب دی طرف آسمانہ دی طرف اٹھائے نے، رب چھیتی کیتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہتھانوں خالی نہیں لٹایا کر دے، بلکہ اپنی رحمت نہ رب العالمین میرے مصطفیٰ دے منہوں نکلیاں گلانوں حرف بحرف پوریا فرما دیں دے نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔